بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بیان تفسیر سورہ مبارکہ یاسین میں ہماری گفتگو آیات الہی سے منسلک ہے، اور گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ پروردگار عالم ختمی مرتبت سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان کے سامنے آیات الہی کو بیان کریں۔ اس سلسلے میں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کیا ہے اپنی نشانیوں کی طرف۔ ان علامات کو دو حصوں میں قرار دیا گیا ہے جنہیں آیات انفسی اور آیات آفاقی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انسان کہ خود نفس میں بھی علامات خداوندی موجود ہیں، اور آفاق یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں پروردگار عالم کے وجود کی علامات موجود ہیں۔ لہذا مسلسل آیات الہی کا بیان ہے، اور گزشتہ درس میں بالکل آخر میں عرض کیا کہ اگر وقت محفوظ رہا تو آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد گرامی آپ کی ایک دعا ہے آپ سے منقول، دعائے عرفہ، جسے عرفہ کے دن تلاوت کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی عظیم مطالب پر مشتمل یہ دعا، اس میں ایک مقام پر سرکار سید الشہداء پروردگار عالم کی ذات کی توصیف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو غائب ہی کب ہے کہ میں تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کا محتاج بنوں، جبکہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے آیا ہے، آشکار ہے، واضح ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود پر دلیل ہے۔ لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ آفاقی ادلہ، آفاقی دلیلیں، کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کا وجود ہے۔ لہذا پروردگار نے ان آیات آفاقی میں سے چند ایک آیات کو بیان کیا، جس میں ہماری گفتگو ہوئی ارض میتہ، یعنی وہ زمین کے جو مردہ ہے پھر خدا اسے زندہ کرتا ہے تو وہ فوائد دینے لگتی ہے، اسے چشمے پھوٹتے ہیں، اس میں دانہ ڈالا جائے تو وہ پھل دیتا ہے، مثمرہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تمام تر پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے سجایا ہے کہ انسان ان سے استفادہ کرے۔ اب گفتگو اس سے اور آگے بڑھتی ہے، اور خدا کی علامات میں سے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی کہ جس کے ذریعے سے معرفت خداوندی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ان تمام تر آیات کا مقصد معرفت پروردگار ہے، خدا کو پہچاننا، خدا کی معرفت، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے پروردگار تو اپنی ذات کی معرفت ہمیں عطا فرما،
اسی لیے کہ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت ہمیں نہیں دی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان پائے. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. دوسرے مرحلے میں اے پروردگار تو اپنے رسول کے بارے میں ہمیں عرفان دے، اس کی معرفت دے، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک. اے پروردگار تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر وہ تو نے عطا نہ کی تو ہم تیرے دین کے سلسلے میں گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی سبب بن جائے گی. لہٰذا اے پروردگار، اس کا آغاز ہوگا کہ پروردگار تو اپنی ذات کی معرفت ہمیں دے. اب اس معرفت کے مختلف مدارج ہیں، مختلف مراحل ہیں. ان آیات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو، کہ جن نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں ہماری ذات کی معرفت ہوگی کہ ہم ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں اس کی خبر دے گا. کبھی مردہ زمین تمہیں خبر دے گی، تو کبھی یہ چیز کہ ہم نے ہر وہ چیز کے جو زمین سے نکلتی ہے اس کے اندر جوڑے بنائے ہیں. یہ جو لفظ استعمال ہوگا اس آیہ شریفہ کے اندر، سبحان الذی، پاک اور بے نیاز ہے وہ ذات کہ خلق الازواج کلہا، کہ جس نے خلق کیا ہے تمام کے تمام جوڑوں کو. جوڑے ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ازواج، زوج کہتے ہیں دوسرے حصے کو، یعنی جیسے زوج اور زوجہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اور اس کی جو ہے بیوی. لیکن لفظ جو عربی میں زوج ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، شوہر اور زوجہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ زوج. جوڑا یعنی ہر شے کے دو فرد، مذکر و مؤنث ہوں یا مذکر و یا مؤنث نہ ہو. اس لیے کہ اس میں مفسرین بحث کرتے ہیں کہ آیا تمام تر مخلوقات کے اندر جوڑے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ قرآن میں پروردگار نے کہا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں. جوڑوں کو خلق خدا نے کیا ہے. اب وہ جوڑے کس کس چیز کے ہیں؟ مما تنبت الارض، ان چیزوں کے جوڑے کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین سے اگنے والی ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں. تو دو جوڑے مل کر پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ہم اس کو انسانیت میں کہتے ہیں تولیدی نظام، کہ ایک ہے فرض کریں مرد، ایک ہے عورت، یہ بن جاتا ہے جوڑا، اور ان کے ذریعے سے پھر تولیدی نظام آگے بڑھتا ہے، یعنی نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. اسی طرح کائنات کی ہر شے کے اندر یہ نظام ازدواج ہے، نظام زوج ہے، نظام جوڑا ہے. کیونکہ پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، ایک تو وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان میں سے جوڑے ہیں، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی جوڑے ہیں، یعنی مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، یہ بھی جوڑے بنائے گئے ہیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں سے بھی خدا نے جوڑے بنائے ہیں کہ جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. خوب اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں چلے جائیں تو مرد اور عورت کا جوڑا تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن زمین سے اگنے والی ہر چیز کے اندر جوڑا ہو یہ اس زمانے میں سمجھنا بہت مشکل تھا. لیکن آہستہ 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 سائنسی تحقیقات سامنے آتی گئیں. حیوانات کے اندر جوڑے دریافت ہونے لگے کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے. نباتات کے اندر بھی جوڑوں کا سلسلہ ہے کہ اس کے اندر بھی ازدواج ہے، اس کے اندر بھی جوڑے بنتے ہیں. اسی طریقے سے زمین سے اگنے والی ہر چیز، ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے انسانیت کا تولیدی نظام بڑھ رہا ہے باقی مخلوقات کے اندر بھی اسی طریقے سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال جوڑا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ جانتا ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یقیناً یہ آیت انسان کے لیے عجب ہوگی. خدا نے کہہ دیا لیکن سامنے والے افراد اس بات کو قبول نہیں کرتے. لیکن آج چونکہ سائنس تحقیق کر رہی ہے تو بہت سارے راز آہستہ آہستہ منکشف ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک چیز وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، انہی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی کا تذکر وہ ہے رات. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری معرفت کے لیے جو علامات ہیں ان علامات میں ایک علامت ہے رات. رات کو پروردگار عالم نے اپنی نشانی قرار دیا، علامت قرار دیا ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ،
یہ وہ رات کہ جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکالتے ہیں۔ ان تعبیرات پر اتنی پیچیدہ گفتگو مفسرین نے کی ہے کہ ہم اسے خشک گفتگو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے اس آیہ شریفہ کو سمجھانے کے لیے کہ مثلاً رات ایک بدن ہے، میں اس کو اپنے لفظوں میں سمیٹنے کے لیے، رات ایک بدن ہے کہ جس پر دن کا لباس پہنایا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر سلخ کی تعبیر ہے، یہ کہا گیا کہ ہم اس سے دن کو نکال رہے ہیں تو گویا ہم اس کا لباس اتار کر، یعنی روشنی گویا دن رات کا لباس ہے، اس طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، جس سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب کے سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، یعنی روشنی چلی جائے تو اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل ہے کیونکہ یہ پورا نظام ہے پروردگار عالم کا، نظام شمسی، کہکشاؤں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ زمین اور نہیں جانے اس طرح کے کتنے ایسے کہکشائیں ہیں، زمینیں ہیں، پروردگار عالم کا ایک پھیلا ہوا نظام ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو پروردگار عالم رات کو ایک علامت قرار دے رہا، رات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک جہت عرض کروں آپ کی خدمت میں، سورج سے، چونکہ سورج کی گفتگو آگے آنے والی ہے اسی لیے انشاءاللہ اس کو ملا کر بھی عرض کروں گا، سورج پروردگار عالم کی ایک اور علامت ہے، یہاں پر آئے گا، ذکر آئے گا۔ دنیا میں جہاں پر بھی توانائی کا حصول ہے، خاص طور پر زمین والے جو توانائی حاصل کرتے ہیں، انرجی حاصل کرتے ہیں، اس کا منبع سورج ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ہر چیز کو اتنا بیلنس بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز اسی مقدار کے مطابق ہی حاصل ہوتی ہے جتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو دعاؤں کے اندر، روایات کے اندر، قرآن کے اندر خود لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم ارزقنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو رزق کا پہلا معنی تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ فرض کریں ہمارا معاش، یعنی کھانا پینا اور جس چیز کی ہمارے پیٹ کو ضرورت ہے۔ لیکن رزق کا مفسرین نے وسیع معنی بیان کیا ہے، یعنی ہر وہ شے کہ جس کی انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت پڑتی ہے، رزق کہلاتی ہے۔ لہذا بسا اوقات اولاد کے لیے بھی لفظ رزق استعمال ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے لفظ رزق استعمال ہوا ہے۔ سورج کی انرجی بھی رزق کہلائے گی اس اعتبار سے کیونکہ ضرورت انسانی میں سے ہے۔ اگر یہ رات نہ ہو تو وہ انرجی کا جو بہاؤ ہے جو سورج سے زمین تک پہنچتا ہے، یہ ڈس بیلنس ہو جائے۔ ہر چیز کو کسی حد تک ٹھنڈک چاہیے، کسی حد تک گرمی چاہیے، یہ رات آتی ہے کہ جو اس انرجی کو بیلنس کرتی ہے۔ خدا کی علامات میں سے ایک علامت اس جہت کے علاوہ اور بہت ساری جہات ہیں جو خود قرآن میں پروردگار عالم نے بیان کی، متعدد مقامات پر۔ رات کو ہم نے بنایا اس لیے تاکہ تم اس کے اندر آرام کرو۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مزہ رات کی نیند میں ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے، یعنی دن کو بندہ جتنا بھی سویا رہے، بہرحال گویا نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن رات کیونکہ پروردگار عالم نے بنایا ہی اسے آرام کے لیے، ایک جہت اس کے اندر یہ بھی ہے۔ تو خدا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لیل، یعنی رات، کہ جسے ہم کھینچ کر دن کو نکالتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ سب کے سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، خدا کی دوسری علامت، یعنی لیل کے بعد دوسری علامت سورج۔ سورج یعنی آفتاب، واضح ہے انشاءاللہ، فارسی کا لفظ ہے آفتاب، عربی کا لفظ ہے الشمس، اردو میں ہم کہتے ہیں سورج۔ خدا کی ایک اور علامت، پروردگار عالم کے وجود پر ایک اور علامت ہے سورج۔ یہ آفتاب، یہ سورج اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہ جو لفظ تجری آیا ہے، بعض نے چونکہ ترجمہ کیا کہ اپنے مدار میں دوڑ رہا ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، جبکہ بعض نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ اپنے مرکز کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ بہرحال اس آیہ شریفہ کے ترجمے لینے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو عمومیت کی طرف رجوع دینا بہتر ہے، یعنی سورج کی حرکت کی کئی جہتیں ہیں۔ کئی جہتیں کیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ ایک مرتبہ ہم زمین پر رہتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں،
فرض کریں ساری سائنسی تحقیقات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تو ہم زمین پر رہتے ہوئے یہ مثال کر یہ فرض کرتے کہ زمین ایک جگہ پر ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، سورج ہے جو حرکت کر رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ اس حرکت کے علاوہ کسی اور حرکت کو ہم فرض بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ مشاہدے کے اندر ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب کی طرف جا رہا ہے، اور پھر مشرق سے نکلے گا مغرب کی طرف نکلے گا۔ حقیقت کیا ہے مطلب جب مغرب کی طرف جاتا ہے تو پھر کیسے مشرق کی طرف نکلتا ہے نہیں پتہ چلتا۔ خود اگر اس زمانے میں بھی چلے جائیں کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہے تو بھی اس سے زیادہ کسی اور چیز کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسان جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ یہی چیز ہے۔ ہاں، اس کے بعد رسول اللہ اگر اس کو واضح کریں، اس کو اور بیان کریں، اسے کھل کر بیان کریں تو یہ الگ چیز ہو جائے گی، لیکن یہ علم انسان کے مشاہدے سے نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے ذریعے سے علم آئے گا۔ یا مثلا بعد میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے امیر المومنین کے بیانات ہیں، جیسے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات ہیں کائنات کے بارے میں، جیسے ابھی فرض کریں لیل اور نہار کا ذکر آیا تو امام معصوم سے سوال کیا گیا تھا کہ دن پہلے خلق ہوا ہے یا رات، تو امام نے اس حدیث میں بیان فرما دیا تھا کہ دن کی خلقت پہلے ہے، رات کی خلقت بعد میں۔ اب اس طریقے سے اگر یہ بیان نہ ہو تو انسان اس وادی کے اندر بس مسلسل جستجو ہی کرتا رہے، نہیں معلوم نتیجے تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ کچھ راز منکشف ہو جاتے ہیں، کچھ راز ہمیشہ، گویا ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ خدا انسان کو ایک طرح سے یہ بھی بتلا رہا ہے کہ تو کتنا بے بس ہے، کہ جن چیزوں کو ہم اپنی ذات کے لیے علامت قرار دے رہے ہیں ان کی حقیقتوں سے تم آشنا نہیں ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، یہ تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں تم ان کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکالتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو۔ لہذا ایک سورج کی حرکت زمین کے اعتبار سے ہو گئی کہ انسان اس کو مشاہدہ کر رہا ہے، ماشاءاللہ ایسا سائنسی تحقیقات سامنے ہے تو پتہ چلا جناب زمین آپ کی رکی ہوئی نہیں ہے، زمین ساکن نہیں ہے بلکہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورج ہے کہ جو آپ کے مشرق اور سے نکل کے مغرب کی طرف جا رہا ہے، بلکہ زمین سورج کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ دوسری تحقیق سامنے آئی، یہ ایک حرکت۔ دوسری سورج کی چاند کے اعتبار سے حرکت ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سورج اپنا یہ چکر حرکت کا جو اپنے مدار والا ہے وہ 1 سال میں مکمل کرتا ہے، اور چاند اپنا یہ جو چکر ہے، یہ جو اس کی حرکت ہے وہ 1 مہینے میں مکمل کرتا ہے، جس کے بارے میں آگے آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو سورج کا چاند کے اعتبار سے یہ ایک الگ حرکت ہے۔ اسی طریقے سے زمین اور چاند کے علاوہ باقی جتنے بھی سیارے کہہ لیجئے، باقی اس طرح کی اور کہکشائیں کہہ لیجئے، ان کے اعتبار سے سورج کی ایک الگ حرکت ہے، اور سورج یہ حرکت کرتا رہے گا کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو نظام شمسی بنایا ہے وہ سارا سورج کی اسی حرکت سے قائم ہے، تو یہ چلتا رہے گا اس معینہ مدت تک کہ جسے پروردگار عالم نے قیامت سے تعبیر کیا ہے، وہاں جا کر یہ سورج رکے گا۔ تو یہ جو بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ سورج اپنے مرکز کی طرف حرکت کر رہا ہے، تو یہ وہ جامع ترجمہ ہو جائے گا کہ جس کے اندر ساری حرکتیں شامل ہو جائیں گی۔ حرکت سے مراد وہی ہے اپنی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو خدا کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ سورج اپنے مرکز پر دوڑ رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خدا عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔ ذرا غور طلب ہے، اس سے سال بنتا ہے، سورج پورا وقت لیتا ہے، 1 سال اس کی گردش رہتی ہے، اس سے 1 سال بنتا ہے، یہ ایک معینہ وقت ہے۔ اچھا، یہ جو معین وقت ہے یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو معین کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے یعنی انسانوں نے اسی کے پیچھے اپنی زندگی کے امور کو منظم کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس کی تنظیم پر کتنا بھروسہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہم مثالیں دیتے ہیں 2023 تک یہ ہو جائے گا، 2032 میں یہ کریں گے تو 2035 میں کیوں یہ سال کیسے بن رہے ہیں؟ یہ سورج کی اسی گردش سے بن رہا ہے، سورج کی اسی حرکت سے بن رہے ہیں۔ تو ان کے اندر تنظیم یعنی اس کا منظم ہونا، وقت پہ نکلنا، وقت غروب ہونا، اور موسموں کے اعتبار سے جتنی اس کی حرکت ہے اس حرکت میں تبدیلی نہیں آتی ہے، انہی جہاد پر رہتا ہے، اسی وقت پر فوکس ہے، ذرہ برابر کی اس کی تنظیم میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ خدا کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ خدا عزیز و علیم کی معین کی ہوئی ایک حرکت ہے، خدا نے اس کو مقدر کیا ہے۔ والقمر، قمر یعنی چاند، یہ خدا کی ایک اور علامت۔ والقمر قدرناہ منازلہ، ایک اور آیت انسانوں کے لیے، معرفت الہی کے لیے، وہ کیا ہے؟ چاند۔ ہم نے اس چاند کے لیے منازل معین کی ہیں، منزلیں معین کی ہیں۔ حتی عادا کالعرجون القدیم، یہاں تک یہ چاند پلٹ جاتا ہے پرانی سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی مانند۔ اچھا، یہ منزلیں جو ہیں یہ ہیں 28 منزلیں، جو یہاں پر لفظ منازل کا استعمال ہوا ہے، یہ 28 منزلیں ہیں۔ جب سورج چاند، جسے ہم کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند، جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں سرے اوپر کی طرف ہیں، آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کا درمیانی حصہ بھرتا جاتا ہے۔ 7 تاریخ کو یہ یعنی آدھا بھر جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ 7 8 کے بعد جاتا ہے تو اس کے سائز میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 14 کو یہ بدر کامل بن جاتا ہے، یعنی مکمل چاند۔ اس مقام پر جیسے ہی 15 تاریخ سے آغاز ہوتا ہے تو اب جو نیچے کا سرا تھا جہاں سے یہ بھر رہا تھا وہاں سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 21 تاریخ کو دوبارہ آدھا ہو جاتا ہے، اس طرح جس طرح 7 تاریخ کو آدھا تھا، اس فرق کے ساتھ کہ پہلے نیچے والا حصہ بھرا ہوا تھا، اب اوپر والا حصہ بھرا ہوا ہے۔ 28 تاریخ کو پھر یہ پہلی والی کیفیت میں آ جاتا ہے، لیکن فرق ہے ایک، پہلی تاریخ کو اس کے دونوں سرے اوپر ہوتے ہیں، کونے جو اس کے ہیں، 28 تاریخ کو دونوں سرے اس کے نیچے کی جانب ہوتے ہیں، اور پھر اس کا رنگ بالکل زرد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ارجون القدیم کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کھجور کا جو خوشہ ہے، جب اسے درخت سے نکالا جاتا ہے تو اس کی پتلی سی ٹہنی درخت کے اندر باقی رہ جاتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے زرد۔ خوشہ نکال لیا جاتا ہے، وہ پتلی سی ایک ٹہنی ایسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ایسے الٹی کمان کی مانند، کیونکہ بعض نے کوما میں ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے کمان بنتی ہے جس کے اندر تیر ڈال کے چلایا جاتا ہے، تو وہ بالکل اسی طرح چاند کی وہ شکل ہو جاتی ہے، زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے، اور اس کے دونوں سرے نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر چاند 29 کا ہو، کیونکہ اس کے بعد 2 راتیں ایسی ہوں گی کہ جن میں چاند بالکل آسمان میں ہوگا ہی نہیں، اب یہاں وہ 29 یا 30 ہوگی، اس وقت کو محاق یا محاق کہتے ہیں، کہ جس میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، چاند بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ اگر 28 کا چاند ہوگا تو وہ 1 رات ہوگی، یعنی 28 منزلیں طے کرنے کے بعد اگر 29 دن کا ہوگا تو وہ 1 رات ہوگی، 30 دن کا ہو جائے گا تو پھر وہ 2 راتیں ہوں گی۔ اس طریقے سے یہ منازل ہیں جو پروردگار عالم نے بیان کیے کہ ہم نے چاند کے لیے یہ منزلیں مقدر کی ہیں، حتیٰ کہ یہ پلٹ آتا ہے اپنی اس شکل کے اندر کہ جس طرح کھجور کی وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی جو کمان کی مانند ہے۔ اچھا، ان منزلوں سے کیا بنتے ہیں؟ مہینے بنتے ہیں، پھر مہینوں سے سال بنتے ہیں، قمری کیلنڈر ہمارا اسی کے ذریعے سے چلتا ہے، قمر کی طرف ہی اس کی نسبت ہے، اس کے اندر بھی تنظیم ہے، یہ بھی خدا کی ایک نشانی ہے، یہ بھی خدا کی ایک علامت ہے۔ پھر ان کے مابین ایک تعلق ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، سورج اپنا چکر 1 سال میں مکمل کرتا ہے جبکہ چاند 1 مہینے میں مکمل کرتا ہے، تو سرعت اور تیزی چاند کے اندر ہے، سورج کے اندر نہیں ہے، اور یہ اپنے اپنے مدار میں جس طریقے سے چل رہے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو در کر پائے، یعنی سورج چاند کو آ پا لے یا اس سے آگے بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے سزاواری نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، کیونکہ دونوں کی حرکت کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر لیا، دونوں کی سرعت میں فرق ہے، دونوں کی حرکت میں فرق ہے۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا کے جڑ جائے چاند سے اور چاند سے آگے نکل آئے، چاند کو پکڑ لے، کیونکہ لفظ درک کا یہاں پر استعمال ہوا ہے، لفظ درک کا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہیں رات سابق النہار ہو سکتی ہے، یعنی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دن پہلے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی امام معصوم کی روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ سوال ویسے ہو سکتا ہے کہ آیا دن پہلے یا رات، لیکن چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں روایت معصوم پیش کر دی۔ اچھا، یہاں پر روک کے آپ کی خدمت میں ایک حقیقت ان آیات کے ذیل میں بہرحال ذہن میں آ سکتی ہے تو عرض کرتا چلوں۔ یہ حقائق افلاک، حقائق کائنات،
انسان اپنی تحقیق کے مطابق حل کرنے جا رہا ہے، اور بہرحال شاید اسے بڑا عرصہ لگ گیا ہے، 1400 سال سے زیادہ لگ گئے ہیں، اور ابھی بھی وہ کوشش میں ہے۔ اور اس کیفیت میں بھی اس کی حالت یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو حل کرنے کے بعد ایک بات بتاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو میرا اندازہ تھا وہ غلط نکلا ہے۔ خود زمین کے بارے میں کیا آیا، وہ بیضوی ہے، گول ہے، کس کیفیت میں، گول ہے یا کروی ہے، اس میں اختلاف رہا۔ کافی عرصے تک کہتے رہے زمین گول ہے، پھر کہا گیا نہیں، اس کی بیضوی شکل ہے۔ یہ انسان آہستہ آہستہ اس پر تحقیقات کرتا جا رہا ہے۔ پہلے سمجھتا تھا کہ یہ سطحی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھی سیدھی سپاٹ، تو یہ اسی طریقے سے نہیں، بعد میں کہا نہیں گول ہے، پھر تحقیقات کرتا گیا تو کہتا ہے کروی ہے۔ الغرض یہ تحقیقات انسانی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، لیکن انسان یہ سفر خود سے طے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ایک لحاظ سے دیکھا جائے، علمی لحاظ سے انسان پیچھے ہے۔ کیسے پیچھے، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ کائنات مخلوق ہے خدا کی، تو خالق اس کا عالم بھی ہے، احاطہ کیے ہوئے ذرے ذرے پر خود ہی خالق ہے۔ اچھا، خود خالق علم دے دے اگر کسی کو، کہ مخلوقات میں سے کسی کو، جیسے اس نے اپنے رسول کو بتلا دیا، یہ آیات تو رسول اللہ نے پڑھی ہے نا، تو رسول اللہ کے پاس ان کا علم ہے۔ یعنی ان آیات کے بارے میں اگر کوئی تفصیل سے رسول اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرے گا رسول اللہ سے، تو یقیناً رسول اللہ جواب دیں گے کہ بھئی یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے، دن پہلے خلق ہوا ہے، رات کی حقیقت یہ ہے، یہ نسلخ کیسے ہوگا، کیسے چاند کو سورج نہیں پا سکتا، رسول اللہ بیان کریں گے۔ کیوں؟ خالق خدا ہے، اور اس نے یہ علم اپنے رسول کو دے دیا۔ اب میں یہاں پر روک رہا ہوں۔ اب ایک کتاب ہے، بہرحال آپ کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کو دیکھیں، اس زاویے سے بہت اہمیت کے عامل ہے، جو ہے ابھی ہماری گفتگو ان آیات کے سلسلے میں چل رہی ہے، سپر مین ان اسلام۔ اچھا، یہ کتاب ہے جو سائنسی تحقیقات اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی باتیں امام نے فرض کریں اپنے زمانے میں کہی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، کائنات کی چیزوں کے بارے میں۔ آج سائنسی تحقیقات، یہ بہت ہی تحقیقی ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، یہ اس زمانے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک اور اعتراف ہے بہت اہم، وہ باتیں جن کے بارے میں چھٹے امام نے بتلایا ہے، جو چیزیں امام نے بتلائی ہیں، انسان اپنی ان ظاہری وسعتوں، اپنے ان ظاہری طاقتوں کے اعتبار پر اور بلبوتے پر کبھی بھی ان حقائق کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں بھی بالکل درجہ بدرجہ چلاؤں۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا سائنسی تحقیقات سے پہلے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں سورج حرکت کر رہا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ تحقیقات سے پتہ چلا زمین بھی حرکت کر رہی، تو ہم آہستہ 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 دیکھیں، پہنچتے بھی ہیں، نہیں پہنچتے ہیں کہ حقائق کیا ہے۔ لیکن چھٹے امام نے جو بیان کیا ہے، آج کا محقق یہ کہتا ہے، وہ ایک محقق نہیں ہے، وہ کتاب چند ایک محققوں نے مل کر لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ انسان اپنی ظاہری جو بھی صلاحیت ہے اس کے پاس ہے، جو بھی توانائی ہے اس کے پاس ہے، جو بھی طاقت اس کے پاس ہے، اس کے مطابق یہ باتیں نہیں بتلا سکتا جو بتلائی گئی ہے۔ یقیناً یہ خاص علم ہے۔ یہ خاص علم ہے یعنی کیا مطلب؟ ابھی عرض کیا، خدا نے وہ علم دیا رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور وہی مولا علی منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے تھے، مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا ہوں۔ اب یہاں پر بہرحال ایسی حقیقت ہے کہ دل روئے اس کیفیت پر کہ آج کا پڑھا لکھا شخص، محقق شخص سے کہتا ہے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم واقعاً علی ابن ابی طالب سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھتے۔ آپ دیکھیں اب مسلسل دنیا اسی تگ و دو میں ہے، دنیا مقابلہ کر رہی ہے، کون پہلے چاند پر جائے، کون پہلے مریخ پر جائے، تو کون، یہ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آسمان کو چیرتے ہوئے جائیں، دیکھیں کیا حقائق ہیں، ہمیں وہاں کا سفر کرنا ہے، وہاں بھئی سفر کرنے کے لیے راستوں کی ضرورت ہے نا، تو مولا نے 1400 سال پہلے بتلائے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا ہوں۔ آج جو ترقی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ راستوں سے آشنا ہو جائے،
اور اگر اس کی نظر امیر المومنین کی زندگانی پر پڑے تو افسوس کرتا ہے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو علی سے پوچھتے کہ وہ آسمان کے راستے کہاں ہیں، ہم علی سے پوچھتے. لیکن وہ زمانے کے لوگ، کسی نے اٹھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ یا علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بہرحال جیسا منہ ہے ویسا جواب ہے. تو مولا نے بھی پھر ویسا ہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے اگر میں نے بتا بھی دیا تو گنواؤ گے کس سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی علم ہے جس کے وارث چھٹے امام بن رہے ہیں. اب چھٹے امام وارث بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ چھٹے امام اگر کہہ رہے ہیں سورج کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں، چاند کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں، تو آج انسان بہت بڑی محنت کے بعد وہاں تک پہنچ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگیں کہ خدا پہلے سے انسان کے نصیب میں اس علم کو دینا چاہتا تھا کہ امیر المومنین کے دروازے پر آ جاؤ، اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یہی تمہارا مقصد نہیں ہے، مقصد بہت آگے کچھ اور تھا. لیکن انسان گویا 1400-1500 سال پیچھے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی پیچھے چل رہا، اس لیے کہ ابھی تک بھی اس نے حقائق کو دریافت نہیں کیا ہے. جتنی چیزیں دریافت کی ہیں نہیں معلوم کہ اس سے اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو انسان نے دریافت نہیں کیا. اسی کی طرف اسی قرآن کے اندر اشارہ بھی ہو گیا کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو تم جانتے ہی نہیں. اور درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور یہ سب کے سب اپنے فلک، اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. یہاں پر جو لفظ یسبحون آیا ہے، سبح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سرعت اور تیزی سے حرکت کرنا. ہر چیز بڑی تیزی سے تیز رفتار ہو کر وہ حرکت کر رہی ہے اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار کے اندر. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. خدا کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ہمارے لیے، ان کے لیے، ہمارے پاس یعنی ہماری ذات کے لیے اور ہمارے عرفان کے لیے ایک مثال یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ضروریت کو کشتیوں میں، بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھایا ہے. فل کہتے ہیں کشتی کو. یہ بھی خدا کی قدرت، پانی کی بنسبت. وہی پانی جس کے اندر آپ ایک سوئی ڈال دیں ڈوب جائے. اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی ایک خاص کیفیت ہے. اسی طریقے سے اس پہ چلنے والی وہ کشتیاں جو ایک خاص مادے سے بنی ہیں، وہ مادہ بھی خدا کی مخلوق ہے. کیسے یہ بڑے بڑے اور اتنے وزنی جہاز پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو، ضروریت یہاں پر ایک معنی یہ لیا گیا ہے یعنی آبا و اجداد، یہ بھی معنی لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بزرگوں کا ترجمہ بھی کیا ہے بعض لوگوں نے. ان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا. یعنی یہ جو لفظ آیا نا مشحون، اس کا مطلب ہے بھری ہوئی کشتی، ساز و سامان سے لدی ہوئی، ایک ساز و سامان کے ساتھ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. یہ خدا کی ایک نشانی ہے کہ کشتیاں سمندروں کے اندر چلتی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کشتی بھی ان کی سواری ہے اور اسی کشتی کی مانند ہم نے ان کے لیے اور بھی سواریاں بنائی ہیں، یہ ان پہ سوار ہوتے ہیں. خود آپ دیکھیں آج یعنی یرکبون، ما یرکبون کے اندر عمومیت ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر عمومیت ہے جس کے اندر آج کی ترقی یافتہ سواریاں ہیں، جیسے جہاز سفر کر رہے ہیں. انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے سارے وسائل پروردگار عالم نے دیے ہیں. ہوا کا ایک خاص دباؤ ہونا چاہیے، خاص دباؤ ہوگا کہ جس پر یہ جو ہے نا جہاز پرواز کرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک فلائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو اس کے پورے موسم کو پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ آیا جتنے ہوا کا دباؤ اس کو چاہیے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. برسات ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں وہ اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. یہ جو ماحول ہے یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا ماحول ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جس میں انسان سفر کرتا ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک نشانی ہے. اور اسی کشتی جیسی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے بنائی گئی تاکہ یہ ان پر سوار ہو. اب خدا ہلاتا ہے، کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہلانا ضروری ہے، ڈوری ہلاتا رہتا ہے خدا اگر بندہ غفلت میں چلا جائے. اور جہاز پر سفر کرنے والے پہلی دوسری مرتبہ سفر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عادی ہوتے ہیں تو وہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کتنی بلندی پر ہیں، تقریباً موت کے حوالے ہے. لیکن تھوڑا سا اگر جھٹکا لگتا ہے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی فوراً انسان سوچتا ہے کہ آیا یہ وقت اختتام ہے میرا؟ اگر وقت اختتام ہے تو آیا خدا کی بنسبت
آمادہ ہوں یا آمادہ نہیں ہوں، یہ پہلا خوف ہے۔ اس سے پروردگار عالم یہاں پر بیان کرتا ہے کہ وہ ان نشا، کہ اگر ہم چاہیں نغرقہم، کشتیوں میں سفر کرنے والوں کو ہم غرق کر دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں۔ پانی ہماری مخلوق ہے، پانی کے اندر یہ والی صفت کہ کشتی کو اپنے سینے پر چلا رہی ہے، یہ ہماری طرف سے۔ وہ کشتی، اس کے اندر جو مادہ ہے، جس مادے سے وہ بنائی گئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں ڈوبے گا، یہ بھی ہماری طرف سے۔ تو اگر ہم فرض کریں موجوں کو اشارہ کر دیں، ہم بھنور بنا دیں، اگر ہم ان کو غرق کرنا چاہیں تو فلا صریخ لہم، تو پھر کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینقذون، اور پھر یہ نہیں بچائے جا سکیں گے، یعنی کوئی نہیں آگا ان کی آواز سنے، آواز پر لبیک کہے اور پھر ان کی داد رسی کرے اور ان کو نکال لے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، الا، مگر یہ کہ رحمت منا و متاعا الی حین، مگر یہ کہ خود ہماری ہی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے، یعنی خود اگر ہم ان کو بچانا چاہیں تو ہم بچا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو غرق کرنا چاہیں تو یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکیں گے۔ پھر آگے جو آیا وہ متاعا الی حین، یعنی ایک مدت تک یہ آرام سے رہے، ہماری طرف سے رحمت ان کی شامل حال ہو جائے اور ایک معینہ مدت تک یہ سکون میں رہیں، راحت میں رہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ خوب ان آیات الہی کا بیان اس مقام تک تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ دوبارہ اگر ہم ان آیات سے ان کو جوڑیں کہ ختمی مرتبت جس قوم کے درمیان میں تبلیغ کا امر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو کیسے جگانا ہے، جو کہ فہم غافلون، جو کہ غفلت میں ہیں۔ تو ان کو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی فطرت کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے، ان کے وجدان کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے، آفاق و کائنات کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، کیسے سورج حرکت کر رہا ہے، کیسے چاند جو ہے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، کیسا یہ نظام شمسی بنا ہوا ہے، یہ رات اور دن کا نظام کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، یا کوئی ایک ایسا ہو کہ جو مدعی بن جائے اس بات کا کہ یہ نظام ہم نے بنایا ہے، سوائے خدا کے کوئی اس نظام کو بنانے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دنیا میں رہتے ہوئے ایک عذاب دنیاوی ہے اور دنیا کے بعد ایک اور عذاب ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس عذاب سے، یہاں پر یہ جو ما آئی ہے، ما ایدیکم، اس ما کی تفسیر بیان کی گئی ہے عذاب سے، یعنی وہ عذاب کہ آپ یوں کہیے کہ وہ اعمال کے جو تم انجام دے چکے ہو اور ان کا عذاب تم دنیا میں جھیل بھی رہے ہو۔ بہت ساری زحمتیں انسان کو آتی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مما کسبت ایدی الناس، یہ خود لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ اذیت جو انہیں ملی ہے، دنیاوی تنگی جو ان کی ملی ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں جس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ وما خلفکم، ایدیکم یعنی جو سامنے سے آئے، اور خلفکم جو پیچھے سے آئے، یہ تعبیر آغا طباطبائی نے بھی اپنی کتاب تفسیر المیزان میں اس کو بھی آخرت کے عذاب کی طرف لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے بعد میں آنے والا، یعنی عذاب آخرت۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے، اچھا قرآن میں لفظ اتقو کی نسبت یہاں خدا کی طرف ہے، اتقوا اللہ، یہاں عذاب کی طرف ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، نار یعنی آگ، عذاب۔ بہرحال وہ جو خدا کی طرف بھی نسبت ہے نا، تو خدا تو ظاہر کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی حقیقت میں اشارہ ہے اسی عذاب کی طرف کہ خدا جو تمہیں عذاب دے گا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ کہ جس عذاب سے تم دنیا میں دوچار ہو رہے ہو، یا وہ عذاب کہ جس کا تم آخرت میں مشاہدہ کرو گے، لعلکم ترحمون، اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس جملے کی جو جزا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے شرط اور جزا کا پہلو ہوتا ہے، یہاں پر جزا محذوف ہے، یعنی جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرتے ہیں کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، ہماری بات کو گویا سنتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، لیکن جوابیہ ان کی طرف سے کوئی بھی عملی قدم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کو مسلسل انہی اعمال میں مشغول رکھتے ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں کہ دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا رہیں اور اخروی عذاب میں بھی مبتلا رہیں۔ بلکہ ان کی کیفیت کیا تھی؟ آیات الہی کا بیان تھا، آیت پر گفتگو کو ختم کروں گا۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، یہ معرض
کا لفظ بھی آ گیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ بطور جزا معذوف ہے. وما تأتیہم من آیت، اور ان کی تو یہی حالت رہی کہ ہم نے ان کے سامنے جب بھی کسی آیت کو بھیجا، کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے ہمیشہ اس سے روگردانی کی، ہمیشہ انہوں نے اس سے منہ موڑا ہے. انہوں نے آیت الہی سے کبھی بھی کچھ سیکھا نہیں ہے، جبکہ یہ آیات انہیں ہماری طرف لے کر آنے والی تھی. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر یہ کہ ہمیشہ یہ کنارہ کشی اختیار کرتے رہے، منہ موڑتے رہے اور اس سے اعراض کرتے رہے. مشرکین کی ان حالات کا بیان فقط اس لیے ہے کہ ہر زمانے کے لیے یہ آیات حجت ہیں. قرآن جو قیامت تک حجت ہے، اگرچہ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں اور خاص طور پر مشرکین کے حالات کے لیے بیان ہوئی ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر عمومیت ہے. ہر زمانے کے مشرک کو یہ آیتیں جو ہے وہ تنبیہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، تہدید کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہر مومن کے لیے ان کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں لے گا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں قرآن سے انس روا رکھتے ہوئے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. یا کہ محمد و آل محمد ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دامن سے متمثل اور متوسل رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کے نور سے ہماری قلوب اور ہمارے ارواح کو منور فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.